أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یغشیکم النعاس، اور جب تمہیں گھیر لیا، چھا گئی تم پر النعاس، نعاس کہتے ہیں اونگ کو، کہ اونگ تم پر آ گئی، اور امنتن فرمایا کہ اونگ آ گئی منہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے سکون نازل کرنے کے لیے تم پر اونگ طاری کر دی گئی، اور اس کی وجہ سے کیا کیا چیزیں بنی ہیں آگے، اور اس اونگ کی وجہ سے امن اور اطمینان ہو گیا، آرام آ گیا، اطمینان ہو گیا لڑائی کے لیے، وہ جو نیند کا غبار تھا وہ ختم ہو گیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا یہ کیا کہ تم پر آسمان سے پانی نازل کیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اس پانی کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے۔ یہ ہے دلیل حنفی فقہا کی کہ وہ کہتے ہیں پانی بنیادی طور پر پاک کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ کوئی آدمی بغیر نیت کے بھی پانی میں ڈوب جائے، ڈبکی لگا لے، کھڑا ہو جائے تو وضو غسل سب ہو جائے گا جب غسل یا وضو کے اعضاء بھیگ جائیں گے، اور غسل تو اس اعتبار سے ہو جائے گا کہ سارا جسم اس کا بھیگ گیا، اور وضو اس لیے ہو جائے گا کہ چاروں اعضاء جو فرض تھے وہ بھیگ گئے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے پانی کو بنیادی طور پر بھیجا ہی اس لیے۔ ایک وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ پانی اس لیے نازل کیا تاکہ تم سے شیطان کا جو وسوسہ ہے اسے دور کر دے۔ یہ شیطان کا وسوسہ کیا آ گیا صحابہ رضی اللہ عنہ میں؟ ہوا یہ کہ وہ جلدی آئے اور انہوں نے پانی کی جگہ پر قبضہ کر دیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ پانی تو ہر ایک کی ضرورت ہے، ان کی جی میں یہ آیا کہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہو۔ یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا کہ اگر ہم اللہ ہی کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اور جہاد اور یہ سب چیزیں کرنی ہیں تو ہم ہی پانی سے محروم ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اور جس جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا وہ تھی مٹی والی جگہ، اور اس پہ حباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو جگہ ہے آپ نے وحی کے ذریعے انتخاب فرمایا ہے یا آپ نے انتخاب فرمایا ہے خود اپنی رائے سے؟ آپ نے فرمایا یہ میری رائے ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں کی زمین کا میں واقف ہوں، تھوڑا سا آگے تشریف لے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ آگے جب پہنچے ہیں تو اس رات ہو گئی بارش، اور ہوا یہ کہ پانی کے وہاں جتنے ذخائر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ذخائر کو پٹوا دیا۔ آپ نے فرمایا انہیں ختم کر دو، اور پانی کا ایک ذخیرہ تھا اس پہ خود مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو اجازت دی کہ رات بھر تم پانی بھر سکتے ہو، پانی پہ ہم پابندی نہیں لگائیں گے، یہ سارے پانی کے ذخائر کو تباہ کر دینا اور ایک کا چھوڑ دینا، یہ اس کی دلیل تھی کہ ان کافروں پر روک پڑے، انہیں پتہ چلے کہ ہم تمہارے لیے اب بھی اتنے مہربان ہیں، ہم کوئی ظلم نہیں کر رہے، مگر تم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ اور پھر اوپر سے جب بارش ہوئی تو کافروں نے تو پکی زمین لی ہوئی تھی نا، مٹی جہاں جمی ہوئی تھی وہاں ہو گیا کیچڑ، اور مسلمان جس زمین پہ تھے یہاں تھی ریت، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریت جم گئی اور فضا صاف ہو گئی۔ اب ان دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یذہب عنکم رجز الشیطان، اللہ تعالیٰ تم سے شیطان کا یہ وسوسہ دور کر دے۔ یہ پانی جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ اس لیے نازل کیا، یہ ہے دلیل اس کی کہ بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگنے سے ابتدائی قطرے جو بارش کے ہوتے ہیں انسان کی دعا قبول ہوتی، کیونکہ بارش اللہ کی رحمت،
وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تیسری چیز یہ کر دی. پہلی چیز تمہیں پانی کے ذریعے پاک کیا، دوسری چیز یہ کہ شیطان کا وسوسہ تم سے ہٹا دیا. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے زمین میں گڑھے کھود کے بارش کے پانی کو جمع کر لیا، یہ ان کے پینے کے کام آنے لگا. دو باتیں. تیسری یہ کہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، ہمت بند جائے، ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے. گرا لگا دی خدا نے تمہارے دل پر. تین چیزیں، وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس بارش کے ذریعے اللہ نے تمہارے پاؤں کو جما دیا. اور وہ وقت یاد کرو، یہ بارش کے فوائد ہو گئے، یعنی باوجود اسباب کے غیر مؤثر ہونے کے، اور باوجود اس کے کہ یہ اسباب مؤثر نہیں ہوا کرتے ہر وقت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج مدد آنی ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا نا کہ مدد تو ہماری ہی طرف سے ہے. یہ تو ہم نے اس لیے کیا کہ تمہارا دل خوش ہو. یہاں پر فرما دیا کہ اسباب دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اسباب میں بھی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. اذ ربک الی الملائکہ، اور جب تیرے پروردگار نے وحی کی فرشتوں کی طرف، اور اللہ نے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا، یہاں سے ایک نیا سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے جو آیت نمبر 14 تک جاتا ہے.